وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عبازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم حضرات، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جس نے جمعے کے دن اول وقت میں ہم کو مسجد میں جمع فرمایا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ دیکھیں ابھی پیچھے پوری مسجد خالی ہے، کچھ لوگ ہوں گے جو بعد میں آئیں گے، ان لوگوں پر اللہ نے آپ کو فضیلت دی۔ پہلے آپ کو اپنے گھر میں لایا، پہلی صف میں پہلی صفوں میں بٹھایا، یہ اللہ کا کرم ہے، اس کی توفیق ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلی صف، یہ جو پہلی صف ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اس کا ریوارڈ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو یہاں بیٹھنے کے لیے لاٹری میں نام نکالنا پڑے گا۔ کون بیٹھیں گے؟ جس کا نام چٹھی میں آئے گا اسے سامنے بٹھائیں گے۔ اتنا بڑا ثواب ہے پہلی صف میں بیٹھنے۔ اس کے بعد جو جتنا دور بیٹھیں گے اتنا وہ حساب سے کیا ہو جائے گا، ثواب میں ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے۔ پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دوستو عزیزوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو۔ جو بھی حالات تمہارے سامنے آتے ہیں، جو بھی باتیں آپ لوگ سنتے ہیں، اس پر صبر کرو۔ وصابروا، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، خود صبر کرو اور دوسروں کو صبر کرنے کو کہو۔ ورابطوا، اور ایک دوسرے سے ربط رکھو، کنیکشن رکھو، ایک دوسرے سے تعلق رکھو، تبھی تم حالات کا مقابلہ کر سکو۔ آج کی اس جمعے کے خطبے میں یہی بات ہم کو کرنی ہے کہ ہم یہ جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جو ہمارے فیور میں نہیں ہیں، ان حالات کو ہم کیسے فیس کریں، ان حالات کا ہم سامنا کیسے کریں، ان حالات کا ہم مقابلہ کیسے کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، یا ایھا الذین آمنوا، آئے وہ لوگوں جو ایمان لائے، صبر کرو، دوسروں کو صبر کی تلقین کرو۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ حالات سے تنگ آ کر آپ سڑکوں پہ نکل جاؤ، دھرنے کرو، پراپرٹی کو جلاؤ، نقصان پہنچاؤ۔ اسلام کا یہ حکم نہیں۔ اسلام نے ہمیشہ یہی کہا کہ تم صبر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، لیکن ایک بات کہا ورابطوا،
اپنے اندر مضبوط ہو جاؤ، ایک دوسرے سے تعلق رکھو، ایک دوسرے سے جڑ جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آج کی اس جمعے کے خطبے میں مجھے یہی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہم لوگ کیا آپس میں ایک ہیں؟ کیا آپس میں ہماری دلی محبتیں ہیں؟ کیا ہمارے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مشرکین، منافقین کی عادت اور خصلت بتائی، تحسبہم کہ تم ان کو دیکھو گے ایسا سمجھو گے کہ وہ لوگ جمے ہوئے ہیں، وقلوبہم شتیٰ، حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ لوگ ایک ہیں لیکن ایک نہیں ہیں، لیکن ان کے دل جدا جدا ہیں۔ ہاتھ سے ہاتھ ملتے ہیں پر دل سے دل نہیں ملتے۔ ہم لوگ بڑے شوق سے گلے ملتے، ہاتھا ملتے، لیکن گلے ہاتھا ملنے کا نہیں، اصل میں کیا ملنا؟ دلا ملنا۔ یہ دلا ملتے ہیں کیا؟ یہ دیکھو، دل نہیں ملتے ہیں تو دشمنوں کے سامنے خش و خاشاک کی طرح اڑا دیے جاؤ گے، گھاس پھوس کی طرح جلا دیے جاؤ گے، جب تک کہ تمہارے اندر، تمہارے دلوں میں ایک جہتی نہ ہو، تمہاری آپس میں محبتیں نہ ہوں، تمہاری عداوتیں کدورتیں دور نہ ہوں، تمہاری اور میرے دلوں میں بغض و عناد کی یہ الاؤ جو پک رہے ہیں، اگر یہ دور نہ ہوں تو دشمنوں کا حالات کا مقابلہ ہم نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ہی کہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلوا الجنہ، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگے جب تک کہ تم ایمان والے نہیں بنو گے۔ ایمان والے بننا جنت میں داخل ہونے کا شرط۔ جب تک ہم مومن نہیں ہیں ہم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تؤمنوا حتی تحابوا، تم ایمان والے اس وقت بنو گے جب تم ایک دوسرے سے محبت کرو گے، تمہارے دلوں میں محبتیں ہوں گی، تم ایک دوسرے سے کے دوست رہو گے، ایک دوسرے سے دلی محبت رکھو گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرے گا، ولا یحقرہ، اس کو حقیر نگاہوں سے نہیں دیکھے گا، اور اس کے لیے وہ چاہے گا جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے میں ایک بات رکھی، آپ اچھی طرح سمجھ جائیں۔ ہم اس وقت تک مومن نہیں ہیں جب تک کہ ہم اپنے ساتھ رہنے والوں سے محبت نہ کریں، دل سے محبت، ایسے نہیں سامنے سے زبانی جمع خرچ ہے، ہمارے دیندار بھائی، ہمارے بھائی، لیکن اندر اندر دل میں علاوہ پکڑا ہے، ایسی محبت نہیں چاہیے۔ محبت کا مطلب یہ ہے جیسے صحابہ اکرام کے درمیان ہوتا تھا۔ چلیے میں آپ کو صحابہ اکرام کی محبتیں، بہت زیادہ واقعات ہیں، ایک واقعہ آپ کو میں بتلاتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ میں سب سے زیادہ افضل صحابی کون تھے، جن کا نام ہم لیتے ہیں الخلفاء الاربعہ۔ 4 خلفاء جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں، اور چاروں خلفاء میں سب سے ایسے صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انتقال ہوتے ہوئے کہا کہ میں نے سب لوگوں کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق میں نے ادا نہیں کیا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما دونوں میں تھوڑا تکرار ہو گئی۔ تکرار ہو جاتی ہے، آپ کی بھی ہوتی ہوگی اپنوں سے، ہر ایک کی ہو جاتی ہے، کبھی انبن ہو جاتی ہے، تو دونوں میں تکرار ہو گئی۔ لیکن ابو بکر تو ابو بکر تھے رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں کہا کہ جنت کے تمام دروازوں سے وہ بلائے جائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو کر سامنے جا رہے ہیں،
پیچھے پیچھے ابو بکر جا رہے ہیں، بولتے ہیں کہ عمر کوئی بات نہیں ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے ہو سکتا ہے زیادتی کی ہو، تم کو زیادہ بول دیا ہو، مجھے معاف کر دو۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معاف نہیں کیا، گھر تک ابو بکر چلے گئے، اور گھر تک جانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر دروازہ بند کر دیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اتنی بڑی بات کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ عمر مجھے معاف کر دو، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہو، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بند کر دیا۔ وہاں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور کہتے ہیں حالت یہ تھی کہ اپنا کپڑا گھٹنوں تک اٹھایا ہوا تھا، یعنی آپ بالکل اپسیٹ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل غمزدہ تھے، افسردہ تھے کہ میں نے تکرار ہو گئی، میں نے معافی چاہ لی، لیکن وہ معاف کرنے کو تیار نہیں، اپنے گھر میں چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ابو بکر کو دیکھا۔ ابو بکر صاحب الہجرہ، ہجرت کے دوست تھے۔ آج حاجیوں کو آپ دیکھیں گے، ایک ساتھ حج کرنے والے دو حاجی کہیں مل جائیں، عرفات کے قصے، مزدلفہ کے قصے، مینا کے قصے گھنٹے گھنٹے بولتے ہیں۔ کبھی سنے آپ؟ ہاں، حاجیوں کو سنے ہیں۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے تک ہجرت کیے، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اور ایسے ابو بکر جن کے بارے میں کہا کہ مسجد کی طرف نکلنے والے سارے دروازے بند کر دیے جائیں الا خوخۃ ابی بکر، لیکن ابو بکر کے گھر کی جو وہ دروازہ ہے وہ کھلا رہنے دیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں دیکھا تو سمجھ گئے کہ کچھ بات ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ اترا ہوا ہے اور بڑے افسردہ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور عمر کے درمیان کچھ بات ہو گئی تھی، میں نے چاہا تھا کہ عمر مجھے معاف کر دے، میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک گیا، لیکن انہوں نے دروازہ بند کر دیا اور میرے تعلق سے کچھ نہیں کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر ثلاثا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر اللہ آپ کو معاف کرے، اللہ آپ کو معاف کرے۔ 3 دعائیں، 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب حالت ایسی ہے، ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ابو بکر انہوں نے مجھ سے معافی چاہا، میں نے معاف نہیں کیا، گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ سیدھے پھر ابو بکر کے گھر گئے، جا کر پوچھا کہ کیا ابو بکر گھر میں ہیں؟ تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں، ابو بکر نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر وہاں نہیں ہوں گے تو اللہ کے نبی کے دربار میں ہوں گے۔ سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو دیکھا تو کہا عمر کیا تم جانتے ہو کہ ابو بکر وہ آدمی ہیں جب میں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تم سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، ابو بکر نے مجھے سچا جانا، اس لیے وہ صدیق ہیں، ابو بکر صدیق ہیں۔ ابو بکر وہ ابو بکر ہیں جنہوں نے اپنا مال میرے اوپر خرچ کیا، ابو بکر کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ابو بکر کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی، فجثا رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کے بر بیٹھ گئے اور اب کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں معافی چاہتا ہوں۔ حالانکہ ابو بکر نے کہا تھا اور خود کہنے لگے کہ زیادتی مجھ سے ہوئی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ زیادتی مجھ سے ہوئی تھی۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، آپ کے سامنے صحابہ کرام کی یہ باتیں میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں۔ آج ہم جتنے مسلمان ہیں ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت ساری مصیبتیں ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دے رہی ہیں، نوک کر رہی ہیں، ہم کو معلوم ہے۔ لیکن ان مصیبتوں سے نمٹنے کے لیے
ان پریشانیوں کو فیس کرنے کے لیے، اس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ایک ہو جائیں، ہمارے دلوں سے نفرتوں کو مٹا دیں، اس لیے کہ ہماری کوشش ایک ہے، اس لیے کہ جن کی کوشش ایک ہوتی ہے اس کوشش میں طریقہ کار بھی ایک ہونا چاہیے۔ یعنی جب ایک مقصد کو ہم پانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو شان و شوکت اور غلبہ دلانا چاہتے ہیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے گھروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو سارے لوگوں کا ٹارگٹ ایک ہے، تو کوشش بھی ایک ہونا چاہیے، ساروں کو ایک طریقے سے محنتیں کرنی چاہیے، سب آپس میں مل کر محنت کریں تبھی جا کر کامیاب ہوں، سب ایک ہی لمٹ میں دوڑنا بھی چاہیے، کوئی کہے کہ میں دوڑوں گا، کوئی کہے کہ میں رینگوں گا، کوئی کہے کہ نہیں میں ایسے ہی آؤں گا، نہیں ہوگا۔ آپ ایک کام کے لیے اگر کوشش کرتے ہیں تو آپ کا مقصد ایک ہے، آپ کا ٹارگٹ ایک ہے، تو آپ سب لوگوں کو صاف دلوں کے ساتھ، محبت بھرے دلوں کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ یقیناً آج ہمارے سامنے بہت ساری باتیں، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم وہ محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں جو صحابہ کرام کی محبت تھی۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان کے بغیر ہم جنت میں جا نہیں سکتے، اور ایمان کب آئے گا؟ جب ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ہم ایک دوسرے کے خلاف دلوں میں دشمنیاں پنپنے دیں اور سمجھیں کہ ہم مومن ہیں، تو یہ آپ کا اور میرا دھوکہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ میرے دل میں بہت سارے لوگوں کے خلاف دشمنیاں ہوں، بغض ہو، حسد ہو، عداوت ہو، اور میں ہزاروں سجدے مار لوں، لاکھوں سجدے میری پیشانی گھٹ جائے اور دعویٰ کر لوں کہ میں مومن ہوں، تو میں اپنے دعوے میں غلط ہوں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تم مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اگر تمہارے دلوں میں محبت نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اپنی انا آڑے آتی ہے، اور نہیں میرا چلنا، میں بڑا، میری بات چلی جائے، ایسا نہیں ہوگا، میں ایسا ہوں، نہیں ہوگا، ایسی ساری چیزیں نہیں ہوں۔ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ تو میرے سارے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ آج کے حالات میں ہم جتنے بھی مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، ساروں سے میری گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ ہیں، جس محلے میں بھی ہیں، جو بھی آپ کا پڑوسی ہے، اس سے اپنے دل کو صاف کریں، اس سے اپنے دل کو صاف کر لیں، اپنے آپ کے دلوں میں محبت پیدا کریں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ محبتیں کیسے پیدا ہوتی ہیں، محبتیں کیسے جنم لیتی ہیں، محبتیں کیسے پنپتی ہیں۔ دشمنیاں پنپ لینا آسان، کسی کو دشمن بنانا بڑا آسان، کسی کو اپنا مخالف بنانا بڑا آسان، لیکن دوست بنانا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ محبت کا تعلق آدمی کے دل سے ہوتا ہے، کسی کے دل میں جگہ بنانا بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ آپس کی دوستی اور محبت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم دشمن تھے، آپس میں ایک دوسرے کا خون پی جاتے تھے، ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبتیں پیدا کر دی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان میں محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، تم کیا ہو گئے؟ بھائی بھائی ہو گئے۔ دوستو عزیزو، ایمان کا رشتہ خون کے رشتے کے بھائی سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔
ایمانی رشتہ خون کے رشتے کے بھائی سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بھائی چارگی، محبت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ لو انفقت ما فی الارض، زمین میں جتنے دولت ہے، زمین میں جتنے خزانے ہیں، ان تمام خزانوں کو تم خرچ کر دو کہ لوگوں کو اپنا مرید بنا لو، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لو، نہیں ہو سکتا۔ لوگ پیسہ لیں گے، کھائیں گے، پھر آپ کے پیچھے بولیں گے۔ یہ دلوں میں محبت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ کتنے ایسے غریب ہیں جو لوگوں کو کچھ دیتے نہیں ہیں، چائے پلاتے نہیں ہیں، لیکن لوگ سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ بچے خود آگے بڑھ بڑھ کر آتے ہیں، بچے چاہتے ہیں کہ آپ سے ملیں، آپ کو دیکھیں، آپ سے مصافحہ کریں۔ آپ نے ان کو چاکلیٹ دیا ہے، نہ کچھ کھلایا ہے، نہ پلایا ہے، نہ بڑوں کو آپ نے کوئی چائے پلائی ہے، لیکن ایک محبت اللہ دل میں پیدا کرتے ہیں۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ یہ دلوں میں الفت پیدا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ دوستو عزیزو، یہ فرینڈشپ، بھائی چارگی، بردرہڈ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو اپنائیے۔ یہ لوگوں سے اپنے تعلقات توڑ لینا، لوگوں سے دور دور رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں سے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ تو کہا کہ تم ایک دوسرے کو سلام کرو گے تو ایک دوسرے کے لیے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ ایک دوسرے کو آگے بڑھ کر سلام کرو۔ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو خود آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے۔ تھوڑے لوگ ہوتے صرف انتظار کرتے، منوچ مجھے سلام کرنا، تمہیں کہیں کو نہیں کرنا، کبھی ہمیں بھی کرنا نا۔ اگر آپ اس انتظار میں ہیں تو آپ وہ ثواب سے محروم ہیں۔ آپ اگر آگے بڑھ کر سلام کرتے ہیں تو آپ نے پہلا ثواب زیادہ کما لیا۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو 3 چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ ہم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے دلوں میں دوسروں کے لیے محبت نہ ہو۔ دل کو ٹٹول کر دیکھیے، دل کے کسی خانے میں کسی کے لیے دشمنی ہے تو اسے کلین کر لیجیے، صاف کر لیجیے۔ لوگ اپنا موبائل صاف کرتے ہیں، کمپیوٹر صاف کرتے ہیں، اینٹی وائرس ڈالتے ہیں، پہلے اس میں اینٹی وائرس ڈالیے نا۔ یہ پورا ہمارا دل کیا ہو چکا ہے؟ انفیکٹڈ ہے۔ ہاں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کراتے ہیں۔ تو آدمی اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھیے کہ میرے دل میں کہیں کوئی کسی کے خلاف نفرت تو نہیں ہے، کسی کے خلاف عداوت تو نہیں ہے، کسی کے خلاف میرے دل میں عداوت تو نہیں پنپ رہی ہے۔ اسے نکال کر پھینک دیجیے۔ محبت کیجیے، لوگوں کو محبت بانٹیے، لوگوں سے اچھے تعلقات بنائیے تاکہ ہم دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اگر دشمن ہمارے اوپر حملہ کر دے تو ہم کو بچانے والا کون ہوگا؟ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہوں گے، ہمارے اپنے تعلقات اچھے نہیں ہوں گے، تو اللہ کی برکت بھی آپ سے مجھ سے اٹھا لی جائے گی۔ جو قوم اپنے خود اختلاف کا شکار ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو، کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تم ویک ہو جاؤ گے، ولا تنازعوا، تم کیا ہو جاؤ گے؟ اگر ایک دوسرے سے جھگڑتے رہو گے، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہو گے، فتفشلوا، تم کمزور ہو جاؤ، ویک ہو جاؤ گے۔ یہ بات کس کی ہے؟ اللہ کی بات ہے۔ اللہ جو ہمارا خالق اور مالک ہے وہ ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ دیکھو، جب تک تم مضبوط ہو، آپس میں ملے ہوئے ہو، تم کمزور نہیں ہوگے۔ جس دن تم اس میں بٹ جاؤ گے، خاندانوں میں، پارٹیوں میں، کنبوں میں، قبیلوں میں اور اپنے اپنے گروپوں میں بٹ جاؤ گے، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔
تمہاری طاقت ختم ہو جائے۔ تو دوستو عزیزو، معلوم یہ ہوا کہ ہم اس وقت مومن ہیں جب ہم ایک دوسرے سے دوستی کریں، محبت کریں۔ چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، دوستی کس بنیاد پر ہونی چاہیے؟ ہم کسی سے دوستی کریں تو کس بنیاد پر دوستی کریں؟ اسلام کی بنیاد پر دوستی کریں۔ جو بھی پکا مسلمان ہے، جو بھی کلمہ شہادت پڑھتا ہے، جو بھی اچھے عقیدے والا ہے، وہ میرا بھائی ہے، میں اس سے دوستی کروں گا، محبت کروں گا۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو اسلام کے بڑے دشمن مانے جاتے تھے اور ان کی اسلام کے خلاف بڑی بڑی باتیں تھیں، اور سارے مکے کے مسلمان جو کمزور ضعیف تھے بالکل ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے جب ان کو اسلام کی توفیق دی اور وہ پتہ لگانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، لوگوں نے بتایا کہ دار ارقم میں ہیں، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک جگہ چھپ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دعویٰ کرتے تھے، اور اسلام اتنا غالب نہیں، اسلام کا اتنا بول بالا اور غلبہ نہیں تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر وہاں پہنچے، دروازے پر دستک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حمزہ سے پوچھا کہ حمزہ دیکھو کون ہے؟ سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے جھانک کر دیکھا، بولا کہ اللہ کے نبی عمر ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ عمر اس وقت یہاں کیوں آئے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی دیکھتے ہیں، اگر وہ اچھی نیت سے آئے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر ان کی نیت میں کھوٹ ہے تو انہی کی تلوار سے ان کی گردن نکال دیتے ہیں۔ سیدھی بات تھی۔ تلوار ان کا دروازہ کھولا گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اسلام لانے کے لیے آیا ہوں، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں تھے، اس زور سے نعرہ تکبیر کہتے ہیں کہ مکے کی فضا گونجنے لگتی ہے اور مکہ سارا دھلا اٹھتا ہے، اور مکے کے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اس جیسا آدمی اسلام میں آ جائے۔ اسلام کو کتنی طاقت، کتنی پاور۔ کہا کہ کل تک صحابہ کرام جو بولتے تھے کہ عمر جو ظالم ہیں، سفاک ہیں، لیکن ان کا یہ بدل گیا، ان کی رائے بدل گئی، ان کے سوچنے کے انداز بدل گئے، اور ایسا غلبہ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں اور پیچھے دو صف میں صحابہ کرام چل رہے ہیں۔ کب تک ہم چھپ کر یہاں بیٹھیں گے؟ چلو کعبۃ اللہ میں چل کر وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسے اللہ آپ سے غلبہ دیتا ہے، اسلام کو آپ سے طاقت دیتا ہے۔ پتہ نہیں اللہ آپ سے کیا کام لے، اللہ آپ سے کتنی خدمت لے۔ آپ ان چیزوں کو پڑھیے اور اسلام کی خدمت کے لیے اپنا وقت دیجیے تاکہ اسلام غالب ہو، اور یہ کمزوری، یہ خوف، یہ دہشت، یہ پسماندگی، یہ افسردگی مسلمانوں سے دور ہو، اور ہم سمجھیں کہ اسلام اور مسلمان بہت ہی طاقتور ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کیا ہے، اس طرح سے ہم سوچیں۔ تو دوستو عزیزو، دوستی اسلام کی بنیاد پر ہوتی، توحید کی بنیاد پر ہوتی۔ یہاں نہیں دیکھا جاتا کہ کس کی خدمت آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مہمان ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گاؤں میں آئے ہیں، مدینے میں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ، آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو ان کو اپنے گھر لے جا کر کھانا کھلائے؟ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری بیویوں کے ہاں اخبار بھیجا کہ میرے گھر ایک مہمان آیا ہے، اے بیویوں تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے گھروں میں تو کچھ ہے۔ اور پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہ اپنے اس مہمان کو لے گئے، اور ان کو نہیں پتا کہ وہ مہمان کون ہے، صرف اسلام، شناخت ہے اسلام کی کہ وہ مسلمان ہیں،
یہ نہیں کہ ان کا اپنا رشتہ دار ہے، ان کا کوئی خالہ کا بیٹا ہے، پھوپھی کا بیٹا ہے، کوئی اور ہے، سسرالی رشتہ دار ہے، کچھ نہیں ہے، صرف مسلمان۔ اور اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ اپنے گھر لے گئے، بیوی سے پوچھا کہ محترمہ گھر میں کچھ ہے؟ بولا کہ نہیں، بس بچوں کا کھانا ہے، بچوں کا کھانا ہے اور کچھ ہے نہیں۔ بولا کہ ایسا کرو، بچوں کو بہلا کر سلا دو اور مہمان کو کھلا دو، اور ہم آپس میں بیٹھ کر ایسے ہی کرتے رہیں گے اندھیرے میں، مہمان یہ سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں۔ اور مہمان پیٹ بھر کے کھایا۔ وہ مہمان کون تھا؟ کیا ان کا کوئی رشتہ دار تھا؟ وہ تو بس مسلمان تھے، صحابی تھے، اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ صبح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم دونوں کی اس حرکت پر بڑا خوش ہوا۔ تم رات میں دونوں بس ہاتھ ہلاتے رہے کہ مہمان سمجھتا رہا کہ تم کھاتے رہے۔ دوستو عزیزو، اسلام کی بنیاد پر دوستیاں ہوتی ہیں۔ ہماری جو دوستیاں ہیں کہ آپ بزنس پارٹنر ہیں، اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اصل دوستی یہ ہوتی ہے کہ ہم مومن، ہم موحد ہیں۔ یہ دوستی سب سے گاڑی ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی مفاد پرستی نہیں ہوتی، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس میں کوئی اپنا فائدہ نہیں ہوتا کہ میں سوچوں کہ یہ میرا فائنانسر ہے، یہ میرا انویسٹر ہے، یہ مجھے پیسہ لگائے گا، میرے بزنس کے لیے کوئی پیسہ دے گا، اس سے میرا مفاد وابستہ ہے، اس کے گھر میں رینٹ میں رہتا ہوں، اس لیے اس سے میرا تعلق اچھا ہو۔ ہاں، یہ سب باتیں اپنی جگہ، لیکن جو دوستیاں محبت کی، اسلام کی بنیاد پر ہوتی ہیں، وہ پائیدار ہوتی ہیں۔ تو دوستو عزیزو، اسی لیے کہا گیا کہ کسی مومن سے آپ صرف اسلام کے لیے، ایمان کے لیے دوستی کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ پہچانے نہ پہچانے، لیکن اسلام کے لیے آپ دوستی کریں۔ میں آپ کو بتاؤں، تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ سلف کے زمانے میں، یعنی پہلے جو حکمران تھے اور خلفاء کے زمانے میں، معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایک عورت پر ظلم ہوا، کسی ایک عورت پر۔ میں آپ کو مثال بتا کر سمجھاتا ہوں۔ مدینے میں ایک قبیلہ ہے بنو قینقاع۔ بنو قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ جو مدینے میں رہتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، اس قبیلے والوں نے، یہودیوں نے ایک آدمی کو قتل کیا۔ قتل کرنے کا سبب آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت جو مال بیچنے کے لیے گئی تھی، اس کا حجاب انہوں نے اتارا، اسے ننگا کرنے کی کوشش کی، تو اس مسلمان آدمی نے قتل کیا، تو اس کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ تو ایک مسلمان آدمی کے قتل کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بنو قینقاع قبیلے کو مدینے سے نکال دیا، مدینے سے تڑی پار کرا دیا، صرف ایک آدمی کے مرڈر کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا۔ آپ سمجھتے ہیں اسلام کی خون، ایک مسلمان کی خون کی کیا قیمت ہے؟ ایک مسلمان کا قتل ہوا، سارا بنو قینقاع قبیلہ مدینے سے تڑی پار کر دیا گیا۔ ہمارا خون اتنا قیمتی ہے، ہماری عزتیں اتنی قیمتی ہیں، آپ مسلمان ہیں، اور یہ خون اور عزت اس وقت تک قیمتی ہے جب آپ اللہ کی قدر کریں، اللہ کی عبادت گاہوں کی قدر کریں۔ اگر آپ کے پاس نمازوں کی کوئی قدر نہیں ہے تو آپ کے خون اور عزت کی بھی کوئی قدر نہیں۔ اگر آپ کے پاس رمضان کے بعد نمازوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، آپ کی عبادت گاہیں خالی ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی کوئی ویلیو آپ کے پاس نہیں۔ آپ کیسا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا بیپار آپ اللہ سے کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اللہ کی دین کی ویلیو نہ کریں، اس کی قدر نہ کریں، اللہ تمہارے خون اور عزتوں کی قدر کرے، ایسا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ ارحم الراحمین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شرطیہ اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم بلند رہو گے، تمہارا نام سوپر رہے گا، تمہاری حکومتیں سوپر رہیں گی، تم سوپر رہو گے۔ کب تک؟ ان کنتم مؤمنین، تم اگر مومن ہو۔ کیا مومن کس کو ہم کہیں؟ مومن ہم کس کو کہیں؟
جو اپنے مسجدوں کو ویران کر دے ان کو ہم مومن کہیں؟ جن کو اپنے ایمان کا احساس نہ ہو، جن کی مسجدیں خالی ہوں، جن کے بیڈ روم آباد ہوں، جن کے گھروں میں بتیاں نہیں جلتی ہوں، فجر کے وقت جن کے گھر قبرستان بن جائیں اور ان کے گھروں سے اللہ اکبر کی آواز نہ آئے، کیا ان کو ہم مومن کہیں؟ اللہ اللہ دوستو عزیزو، اپنے ایمان کا احساس کیجیے۔ مجھے اتنی سخت الفاظ میں اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ اگر ان حالات میں جو بد سے بدتر حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اگر اس وقت بھی ہم اپنے مدہوش نیند سے نہیں جاگیں گے، ہماری بے ہوشی دور نہیں ہوگی، تو کون سا دن آئے گا؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کس بات پر آپ ہوش میں آئیں گے؟ کیا ایسی تاریخیں دہرائی جائیں جہاں مسجدیں بند ہو جائیں؟ ہاں، جہاں مسجدیں بند ہوگی۔ ایسا بھی ہوا ایک زمانے میں ہوا کہ مسجدیں بند کر دی گئیں، نمازوں پر پابندی لگا دی گئی۔ عام دنوں میں بیماری کی حالت میں جو ہوا وہ ہوا۔ بہت سارے ممالک میں ایسا بھی ہوا، کسی کو قرآن سننے کی اجازت نہیں تھی، قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، سارے قرآن ضبط کر لیے گئے، مسجدیں بند کر دی گئیں، کسی کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسے بھی دنیا میں بعض ممالک میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس ملک میں آزادی دی، ہماری مسجدیں کھلی ہیں، مؤذن اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے۔ آپ کا اپنا رول اس میں کیا ہے؟ آپ اسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دوستو عزیزو، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پہلی بات جو میں نے اس جمعے کے خطبے میں آپ سے کہی کہ ہم مومن اس وقت ہیں جب اپنے دلوں کو پاک صاف کر لیں۔ پتہ نہیں، میں سوچتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے نفرت ہو، اللہ اس حالت میں میری موت لا لے، اس سے پہلے کہ میں اس سے معافی چاہ لوں، اس سے پہلے میری رخصتی ہو جائے، اللہ تعالیٰ موت کا فرشتہ میرے پاس آ جائے، اس سے پہلے میں ہر ایک سے یہ موقع غنیمت جان کر معافی چاہ لوں کہ بھیا مجھے معاف کر دیں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف کر دیجیے، میرے باتوں سے آپ کے دل کو دکھ پہنچا ہے تو مجھے معاف کر دیجیے، تاکہ اللہ کے پاس میں جاؤں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے روح، پاک روح آجا، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندوں کے ساتھ میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اعلان آپ کے لیے ہوگا۔ دوستو عزیزو، یہی مختصر باتیں آپ کے ساتھ تھی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے مومن بھائی یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت، محبت، مودت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہمارے دلوں میں جو رنجشیں، جو کدورتیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، یا اللہ ان تمام کو محبت سے بدل دے، الفت سے بدل دے۔ یا اللہ، ہمارے جو بچے امتحانات لکھ رہے ہیں ان کو اچھے نمبرات سے کامیاب ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کو شان و شوکت، فتح و نصرت عطا فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں پر کافر قوم کو ہرگز مسلط نہ کر۔ یا اللہ، مسلمانوں کو شان و شوکت عطا فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کے کاروبار میں، روزی روٹی میں، ان کے دھندوں میں برکت عنایت فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلیہ عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، ہم تمام کو پنج وقتہ نمازوں کا پابند بنا دے۔ یا اللہ، شیطان کے فتنوں سے ہم تمام کو بچائے رکھ۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ، تیرے رحمت کے خزانوں سے ہم تمام کو عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ، انہیں مغفرت عطا فرما۔ یا اللہ، ان کے خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم رؤوف رحيم۔